ندیم صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ جو بات ابھی انہوں نے کی ہے, میں خود یہ دیکھ رہا تھا کہ اب تو وہاں ویسٹ میں فیمنسٹ موومنٹ اور یہ جو ایل جی بی ٹی موومنٹ ہے, ٹرانسجینڈر موومنٹ ہے, یہ بھی آپس میں ٹکرا گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے فیمنسٹ موومنٹ کیونکہ ہم تو جی حقوق نسواں کے لیے نکلے تھے, یہ تو مرد پیٹریاکی کی اس سے اعلیٰ کیا مثال ہوگی کہ مرد خود عورت بن کے ہمارے اسپورٹس میں آ کے ہمیں ہرا رہے ہیں اور ہماری جگہ پہ اسپیسز کو انویڈ کر رہے ہیں, ہماری پرائیویسی بھی جا رہی ہے. یہ ساری باتیں اس پہ میں چاہوں گا آپ بھی ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ کس طرف ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کس رخ پہ جا رہا ہے. ایک چیز ہمارے کانٹیکسٹ میں کیونکہ ہم فالو کر رہے ہیں, اور یہ بات عمران صاحب نے ابھی جب شروع میں انہوں نے گائی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فیمنزم یا فیمنسٹ جو موومنٹ ہے یہ بیسیکلی وہاں سے یہ ایکسپینڈ ہوئی. اب وہاں سے جا کے پھر مغرب کے اندر تو ایک طرح کی کنسولیڈیشن شروع ہو گئی ہے اس کے اندر, فیمنسٹ موومنٹ کے اندر. لیکن ہمارے یہاں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں جو الگا کا ڈاکومنٹ ہے 2021 کا, اس کا میں ایک اس میں سے ایک پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آل سیکشل مائنورٹیز آر لنکڈ ود عورت مارچ. اچھا, ٹھیک ہے. A movement for the rights of women including transgender women which include all sexual minorities. اور sexual minorities سے مراد gays, lesbians, transsexuals وغیرہ وغیرہ. This is a social inclusion initiative by the LGBTIQ community and student solidarity march movements to create inclusion among LGBTIQ persons and mainstream society. یہاں پہ جو ایکویشن ابھی بن رہی ہے وہاں تو آپ نے کہا نا کہ وہاں پر اب تھوڑا سا جو فیمنسٹ موومنٹس ہیں وہ اس کو ریئلائز کر رہی ہیں کہ نہیں, یہ جو ہمارے کندھوں پہ چڑھ کے آئے تھے اب یہ ہمیں ہی ایک طرح سے کچلنے جا رہے ہیں. اور وہاں پہ ابھی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بینگ اے وومن از بینگ چیلنجڈ. اور شاید آپ نے دیکھا ہو کچھ عرصہ پہلے ابھی جب یو ایس سپریم کورٹ کے لیے ایک کنفرمیشن کی ہیئرنگ ہو رہی تھی سینٹ میں, تو ایک خاتون سے پوچھا گیا کہ کین یو ڈیفائن اے وومن, جی, تو شی سیڈ آئی کانٹ, جو کہ بڑی شاکنگ بات ہے, جو بڑی شاکنگ بات ہے. اور وہ جو سینیٹر تھی انہوں نے کہا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وومن ہے وہ اتنی کوئی کمپلیکس چیز ہے, اتنا کوئی کمپلیکس فنامنا ہے کہ اس کے لیے آپ کو بایولوجسٹ ہونا ضروری ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو کنسٹرکٹ اس وقت ڈیولپ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عورت ہونا یہ بھی ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے. تو وہاں پر تو ایک بالکل ہی مختلف انداز کی چیزیں چل رہی ہیں. کچھ چیزیں جو درمیان میں آئی میں ان کا بھی ذکر کر دوں. دیکھیں ہمارے ہاں جو چیزیں جس طرح سے ہو رہی ہیں, تشکیل ہو رہی ہیں, اس کے اندر ایک چیز جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو قانون بن گیا ہے اس کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ایل جی بی ٹی موومنٹ ہے اس کے سامنے, وہ ہمارا جو سیکشن 377 ہے پاکستان پینل کوڈ کا, صحیح, کہ جس کے اندر سوڈومی جو ہے اس کو پینلائز کیا گیا ہے. صحیح, وہ اگلا ہدف ہے. اور اس کا انڈیا کے اندر تو وہ اس کے خلاف کورٹ کی ججمنٹ لے چکے ہیں. پاکستان کے اندر یہ واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ 377 جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو پاور کوریڈور کے اندر لانا, اور پارلیمنٹ کے اندر جو ٹرانسجنڈر پرسنز ہیں ان کی نمائندگی کو یقینی بنانا. ابھی اس کی جانب آپ یہ دیکھیں کہ اگست کے مہینے کے اندر ایک ٹرانسجنڈر نے فرام دا فلور آف نیشنل اسمبلی انہوں نے ایک اسپیچ کی, اور انہوں نے جو ہے وہ بتایا, بلکہ یہاں تک ہوا کہ ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اب آپ ہی اور شی اور اس طرح کے جو پروناؤنس ہیں وہ استعمال نہ کریں, بلکہ آپ جینڈر انکلوسیو ناؤنس جو ہیں ان کا استعمال شروع کریں. آپ خواتین و حضرات نہیں کہیں گے بلکہ آپ کہیں کہ معزز حاضرین. جی, تو یہ جو چیزیں ہیں کہ کس طرح سے اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے. پھر یہاں پہ یہ چیز کہ آپ کے علم میں یہ ہے بہت ابھی یہ چیز سامنے آئی کہ فاطمہ جنہ ویمن یونیورسٹی جی, جو خاص طور پہ اس لیے تھی کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ علیحدہ سے ایک سیکلوڈڈ اور سیف گارڈڈ ماحول کے اندر وہ تعلیم حاصل کر سکیں, وہاں پہ ابھی جب ایڈمیشنز ہو رہے ہیں تو وہاں پہ ٹرانسجنڈر ویمن یعنی ایسے مرد کے جو مکمل مرد ہیں اور اپنے آپ کو وہ عورت ڈکلیئر کرتے ہیں, ان کے ایڈمیشن کی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں. بالکل, یہ میرے سامنے ہے جی وہ جو پیپر ہے جس پہ اس کا وہ دیا ہوا ہے, اور یہ ایگزیکٹلی جو الفاظ لکھے ہوئے لکھا ہوا ہے, ان کیس you identify yourself as a transgender female,
پلیز پرووائڈ اے ڈاکیومنٹری پروف. یعنی کہ دروازہ آپ نے کھول دیا ہے کہ اگر کوئی, یعنی ٹرانسجنڈر وومن کیا ہے, بیسکلی ٹرانسجنڈر فیمیل کیا ہے کہ ایک ایسا مرد جو اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہے, تو وہ بھی آپ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتا ہے. اپنا ایویڈنس دے دے, جو بھی شناختی کارڈ وغیرہ اس نے چینج کروایا وہ لے کے آ جائے اور داخلہ لے. بسم اللہ. بالکل اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر لائی گئی ہیں, اور اس کا جو لٹریچر ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ کیا گیا ہے کہ ہمارا جو ایک اچھا خاصا سوچنے والا ذہن ہے وہ بھی اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا. تو ہماری ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ کے اندر یہ ایک شخص کو اجازت دی ہے کہ آپ مرد ہوتے ہوئے اگر آپ اپنے آپ کو ٹرانسجنڈر وومن کہتے ہیں تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ خاتون کے سیٹ پر کسی خواتین کے کالج میں جا کے ٹیچنگ کریں. اچھا, اب یہ جو معاملہ ہے یہ کہاں جا کے رکے گا؟ یہ میرا خیال ہے ہم میں سے ہر فرد کو بہت زیادہ اس کے اندر شاید ابھی تک بھی اس سارے جو بحث ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی ہم اس کے جو پیرلز اور ڈینجرز ہیں انہیں پوری طرح سے اپریشیٹ نہیں کر رہے ابھی بھی. ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا جو مستقبل ہے, اور مستقبل قریب, کہ کوئی دور کی بات نہیں, دس از واٹ از ہیپننگ ایکچولی, اور یہ ہمیں اس کا راستہ روکنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک جو بات آپ نے درمیان میں کہی اور وہ بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے کہ جس میں خانہ کعبہ کا ایک انہوں نے ایک ماڈل اس طرح سے انٹروڈیوس کروایا کہ جیسے وہ بھی ایک انکلوسیو اور ٹرانسجنڈر. یہ ہمیشہ ہو رہا ہے, ہمیشہ سے ہو رہا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو عام بات ہے, یہ تو ہوتا ہے. جیسے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے معاشرے میں تو یہ چیز موجود ہے, آپ کیوں اس کو اتنا وہ کر رہے ہیں, اپوز کیوں کر رہے ہیں, یا رزسٹ کیوں کر رہے ہیں آپ اس کو. اب ہمارے نوجوانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بینگ اے مسلم اینڈ بینگ اے گے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک آپ اگر یوٹیوب کے اوپر دیکھیں گے تو اللہ لوز ایکویلٹی, بینگ گے ان اسلامک ریپبلک, یا اس طرح کا کچھ ٹائٹل ہے. اب وہ اللہ لوز ایکویلٹی کا جو کور ہے وہ بنیادی طور پہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ جو اسلام کے اندر حرام ہے. اب یہ والا جو تصور ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا اور اس وقت اسموکنگ جو ہے وہ اس کو خواتین کے اندر جب کرنا تھا, اس کو عام کرنا تھا, تو اس کے اندر جو یہ سگریٹ کا یہ آگے سے ایک اس کی کیا کہیں کہ روشنی جو اس کی نظر آتی ہے کش لینے سے, تو اس کو ایک نام دیا گیا کہ یہ ٹارچ آف لبرٹی, ٹارچز آف فریڈم. ٹارچز آف فریڈم کے طور پہ یہ آپ کو اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اور یہ خواتین جو ہیں ان کو اپنی اس فریڈم کو اپنانا چاہیے, اور دنیا بھر کے اندر فلاں 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 جو خواتین ہیں وہ اس لیے کامیاب ہیں کیونکہ انہوں نے اس فریڈم کو ایمبریس کر لیا. تو یہ اس چیز کو اس طرح سے پیش کرنا اور اس طرح سے بتانا کہ دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو, اور یہ جو کچھ اب تک آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ غلط ہے. ہمارے معاشرے کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں, ڈس آرڈر ان لوگوں میں نہیں ہے, جینڈر ڈسفوریا یا کسی طرح کا ڈسفوریا ان لوگوں میں نہیں ہے, بلکہ یہ پورا معاشرہ جو ہے وہ ڈسفوریا کا شکار ہے. گویا یہ پورا معاشرہ بیمار ہے اور ہم ٹھیک ہیں. یہ وہ جو سٹگما ان کے ساتھ یا سیکس ورک کے ساتھ یا ان کا جو ایک پروسٹیٹیوشن ہے یا ان کی جو لائیولیہڈ ہے اس کے ساتھ جو اٹیچڈ تھا, وہ ان سے اتار کے پورے معاشرے کو سٹگمیٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے آپ ٹھیک ہیں, یہ سارے کے سارے غلط ہیں, اور پورے معاشرے کو اس کے مطابق تبدیل ہو جانا چاہیے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا جی, ہم موو کرتے ہیں. ہمارا جو فائنل سیگمنٹ ہے آج کا وہ ہے جی بک آف دا ویک. بک آف دا ویک سیگمنٹ میں جی آج ہم ایک بڑی زبردست کتاب کو ریویو کریں گے جو مائیکل جی مارٹن پی ایچ ڈی کی کتاب ہے, لبرلزم دا ڈیمائز آف امریکہ. اور یہ جو آتھر ہیں اس کے یہ پی ایچ ڈی ہیں اور 35 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے, جس میں سے 30 سال کا ایکسپیرینس ان کا آئی ایم ایف کے ساتھ ہے. فیڈرل ریزرو بینک کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں. پوری طرح سے یہ دنیا کی تقریباً 100 سے زائد ممالک کو وزٹ کر چکے ہیں, اور اس پوری اپنی نالج اور اپنے وزڈم کے بعد یہ اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں کہ لبرلزم جو ہے ایز اے فلاسفی امریکہ کا ڈاؤن فال بنے گا. اور جس لبرلزم کو ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے بڑے خوشی سے اختیار کرنے کے چکروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی جو ان کی فیمنسٹ آئیڈیالوجیز ہے, کیونکہ ہر چیز نکلی تو اسی لبرلزم سے, چاہے وہ فیمنزم ہو یا LGBT ہو, اصل میں اس کے پیچھے جو بنیادی فلسفہ ہے, اور وہ اس کے اندر بڑے زبردست طریقے سے اس کا تاریخی پس منظر بھی جو ہے نا مینشن کرتے ہیں, اس کی فلاسفی مینشن کرتے ہیں, اس کا جو کچھ بھی یعنی بیک سٹوری ہو سکتی ہے وہ مینشن کرتے ہیں.
اس بات کو بتانے کے لیے کہ ویسٹ کا جو فلسفہ تھا اصل میں وہ یہ تھا کہ جی ہم لبرٹی اور فریڈم کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ لبرٹی اور فریڈم ہمارے گلے پڑ گیا کیونکہ ہم لوگوں نے جب انڈیویجول فریڈمز کی بات کی ہے, ان انڈیویجول فریڈم سے کیا ہوا کہ کلیکٹیو فریڈمز ہمارے چلے گئے. اب جس طرح آپ نے بڑا خوبصورت ذکر کیا نا کہ مقاصد شریعت ہیں, اب جو اللہ کا قانون ہے اس کے پیچھے تو بہت زیادہ حکمتیں ہیں, تو وہ مقاصد شریعت کے اندر یعنی ہم یہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں کا بیڑا غرق ہو گیا, یہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا جی انڈیویجول فریڈم, اور اس انڈیویجول فریڈم کے اوپر کلیکٹیو جو ہے وہ کمپرومائز ہوا, جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی ایک کو کوئی رائٹ دیتے ہو تو آپ یہ دیکھنا ضروری ہے کسی کا رائٹ چھین تو نہیں رہے. اب مجھے اگر آپ یہ اختیار دے دیتے ہو کہ ضیاء بھائی آپ کے پاس اختیار ہے, آپ اپنا ہاتھ جدھر مرضی گھمائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر میں کسی کے منہ پہ تھپڑ بھی دے ماروں اسی رائٹ کو جو ہے نا ایگزرٹ کرتے ہوئے, تو ظاہری بات ہے اب میں کسی دوسرے کی رائٹ کو ایگزرٹ کر رہا ہوں, اس کے اوپر آ رہا ہوں. اگر آپ آج مجھے یہ رائٹ دیتے ہو کہ جی آپ بے شک برہنہ حالت میں بھی اگر گھومنا چاہتے ہیں تو آپ گھومیں, لیکن وہ جو باقی سارے لوگ پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا جو یہ سب کچھ نہیں دیکھنا چاہتے. تو آج ویسٹ میں یہی ہو رہا ہے کہ جہاں پہ اس لبرل فلاسفی کے نام پر ان لوگوں نے بہت سی چیزیں ایسی اپنے لیے حلال کر دی ہیں جو کم از کم رب تعالیٰ نے حلال نہیں کی تھی, اور اب ان کو نظر آ رہا ہے, ان کے اپنے فلاسفرز اور پی ایچ ڈیز اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ ہماری سوسائٹی ہماری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ رہی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ کوئی یعنی کوئی للو پنجو شخص نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ, فیڈرل ریزرو بینک کے ساتھ, مختلف دنیا کے یعنی ممالک میں دیکھا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور پھر اس نتیجے پر پہنچے. تو یہ کوئی یعنی ہمارے پہ تو عام طور پہ لوگ سیدھا فتویٰ لگاتے ہیں, جو آپ تو مولوی ہیں جو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ہم ہر ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو یعنی جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہم ایسے بکس کے حوالے دیتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ ان کے جو سب سے بڑے تھنک ٹینکس ہیں وہ اب اپنے بارے میں کیا رائے اختیار کریں. تو بہت شکریہ جی, ماشاءاللہ آج بڑی زبردست ڈسکشن رہی. میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ لوگوں سے آپ لوگوں کے فائنل کامنٹ ضرور لوں کہ آپ اس موقع کے بارے میں, اسٹارٹنگ ود ندیم صاحب, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے. دیکھیں ہم جب جس طرف جا رہے ہیں جی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو لوگ پہلے اس طرف گئے ہیں وہ اب کہاں کھڑے ہیں. صحیح. میں ریکمینڈ کروں گا جو یہ آخری بریف جو انٹرونشن ہے اس میں ایک ویب سائٹ ہے سیکس چینج ریگریٹ. جی بالکل, ذرا اس کو دیکھ لیں ایک مرتبہ. اور یہ جو آپ نے کہا کہ حکومت پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے جنڈر افرمنگ جتنی بھی پروسیجرز ہیں ان کو, اور اس جانب ہم بہت ہی جیسے بے لگام ہو کے بھاگتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو لوگ جینڈر ڈسفوریا کا شکار ہوتے ہیں انہیں یہ کوئی ایک مرتبہ ہوتا ہو اور اس کے تحت انہوں نے اگر اپنی باڈی کو چینج کروا لیا ہے, تو نیورولوجسٹس یہ کہتے ہیں, جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ عرصے بعد ان کا ایک ریورس سائیکل شروع ہوتا ہے. جی اس ریورس سائیکل کے اندر اگر وہ اس پوائنٹ پہ چلے گئے ہیں جہاں اب وہ ایک ارریورسیبل ڈیمیج ہو چکا ہے, جی جی, تو پھر یہ ان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے. صحیح. اور ایسے میں پھر خودکشیاں بھی ہوتی ہیں, اور ایسے میں جو ہے وہ اور بھی بہت سے مسہیپس ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک مرتبہ اس کو ضرور دیکھ لیں, جو سیکس چینج ریگریٹ کے نام سے ایک ٹیسٹمنیز ہیں ان کو, اور ہماری اپنی جو ویلیوز ہیں ان کو میرا خیال ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ چیز وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں اور جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کو بلائنڈلی فالو نہ کریں. جزاک اللہ خیر. دانیال بھائی, میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے لاسٹ کامنٹس میں تھوڑا سا تذکرہ ضرور کریں ان این جی اوز کا, ان اداروں کا جن کا کچھ ذکر ندیم صاحب نے بھی کیا, کہ جنہوں نے یہاں پہ پائنیئر اس موومنٹ کو کیا تھا, کہ کیا اب وقت آ نہیں گیا کہ ان اداروں کو بھی ایکسپوز کیا جائے جن لوگوں نے اس کی پوری بنیاد ڈالی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے, کہ جو ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جو خلاف اسلام, خلاف آئین کچھ حرکتیں کر رہے ہیں, ان کے بارے میں ہماری اویئرنیس ہونی چاہیے. جی بالکل ضیاء بھائی, لسٹ تو بہت لمبی ہے. میں نے 4 سالوں کے دوران بہت ساری آرگنائزیشنس کا وزٹ بھی کیا, لوگوں کا بھی انٹرویو کیا, تو کچھ کے میں نام یہاں پہ لینا چاہوں گا. اور ایک چیز میں آپ کی آڈینس کے لیے واضح کرتا چلوں کہ یہ کوئی الزام نہیں ہے. صحیح. آپ سمپلی گوگل میں ان کے نام لکھیں تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. ابھی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے جو ملک کے اندر قانون موجود ہے اس میں پرکھتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کریں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کی باتیں یہ آن ریکارڈ ہیں؟ بالکل آن ریکارڈ ہے, آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں. صحیح. لاہور کے اندر ایک دوستانہ میل ہیلتھ الائنس ہے, وہ ایم ایس ایمس کے اندر کام کر رہی ہے.
اور ان بہت زیادہ اکارڈنگ ٹو دیم ان کے پاس 70,000 صرف پنجاب کے اندر ایسے مرد حضرات رجسٹرڈ ہیں جو مردوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح KSS ہے, خواجہ سرا سوسائٹی, اسی طرح بلو وینز ہے, اسی طرح ناز میل ہیلتھ الائنس جو کہ ایک پائنیئر آرگنائزیشن ہے قاسم اقبال کی, اسی طرح فورم فار ڈگنیٹی انیشیٹوز ہے FDI کے جی ہاں, اسی طرح عورت فاؤنڈیشن اور بہت ساری, اسی طرح ست رنگ سوسائٹی ہے, عکس ہے, اور بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, وجود ہے بالکل. اور اسی طرح یہ ساری آرگنائزیشنز یہاں پر کام کر رہی ہیں. اور میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا, دیکھیے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر لا کو لے کے مسئلہ ہے, یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ اس میں جو چیز دیکھنے میں سامنے آئی ہے کہ ابھی کہیں بھی کسی بھی سڑک پر احتجاج نہیں ہوا اس لا کے خلاف, یعنی وہ ایک بڑی اسٹریٹ موومنٹ نہیں چلی, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کئی ماضی میں چلنے والی اسٹریٹ موومنٹ سے زیادہ ہے. یعنی کہ ابھی صرف سوشل میڈیا پر لوگ ہوئے ہیں اور یہ پبلک ڈسکورس کے ذریعے ہماری حکومت بھی پریشر میں آ گئی ہے اور یہ بہت پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو اس سے اگر ہماری عوام ایک چیز کے بارے میں سیریس ہو جائے تو میرے خیال میں ہمارے نوجوانوں کو اپنے پوٹینشیل کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو ایک کلچرل انویژن ہے یا ایک میں کہوں گا کہ ایک آئیڈیالوجیکل فاشزم ہے جو ہمارے اوپر کی جا رہی ہے, ہم اس کو ریورس کر سکتے ہیں. یعنی وہ ہمیں اپنی مکروہات اور غلط چیزیں ہمارے اوپر امپوز کر رہے ہیں تو ہم اپنی اچھی چیزیں ان کو دے سکتے ہیں, اور ایک طرح سے پوری دنیا کو اس LGBTQ کے فتنے سے ہم ریسکیو کر سکتے ہیں اگر ہم اسی ڈائریکشن میں کام کریں. تو میری جو آخر میں فائنل کمنٹ یہ ہوگا ایک کہ ہیومن رائٹس کے نام پر اور ہیلتھ کے نام پر پاکستان کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. کیونکہ ابھی دیکھیں UNDP کا آپ نے دیکھا, گلوبل فنڈ کا دیکھا, یہ جو بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں, ایون SDGs کے نام کے بینر کے انڈر جو جینڈر ایکویلٹی کے کام ہو رہے ہیں, ان ساروں کا حکومت کو چاہیے آڈٹ کرے. اور حکومت یہ آڈٹ نہیں کرنے والی جب تک عوام ان کو پریشرائز نہیں کرے گی. اور دوسرا یہ کہ قرآن کی آیت ہے ادخلوا فی السلم کافہ, کہ ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. اب ہم نے ٹرانسجینڈر لا تک نہیں رکنا. دیکھیں ایک تو ہم نے اسلام کے اندر پورا داخل ہونا ہے انڈیویجول لیول پر, اب بحیثیت قوم بھی ہمیں چاہیے کہ ہم پورا اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. ہمیں ٹرانسجینڈر لا, سود کا معاملہ ہو گیا, اور جتنے بھی ان اسلامک لاز ہیں ان کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پازیٹیو یہ ہم نے کام, ایک موومنٹ اب بن چکی ہے اور اس پہ بات ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے, اور پریشر جو کریٹ ہو چکا ہے یہ بہت زبردست ہے. ہمیں اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے جب تک ہم اپنے مکمل مقاصد کو حاصل نہ کر لیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ایڈوکیٹ صاحب میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اپنے آخری جو ہے نا اس کے اوپر اظہار خیال کریں کہ اس وقت جو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر آپ ہمارے ملک اور قوم کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ میں اصول کی 2 باتیں کروں گا. صحیح. اور اصول ایک یہ ہے بنیادی طور پر, کیونکہ یہ قانون پر ہماری جو جنگ ہے بنیادی طور پر قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے, ہم اس کو شریعت کے متصادم سمجھتے ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ عدل اور فساد فی الارض, یہ دونوں, فساد فی الارض تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی چیز سے وہ کام لیتے ہیں جس کے لیے وہ بنی نہیں ہے, اور عدل یہ ہے کہ آپ چیزوں سے وہ کام لیں جن چیزوں کے لیے وہ بنائی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں. صحیح. اس لیے مرد کو جس کام کے لیے تخلیق کیا گیا ہے اس سے مردوں کا کام لینا ہے, عورت کو جس کام کے لیے تخلیق کیا گیا ہے اس سے عورتوں کا وہ کام, اس کے وظائف زندگی ہیں وہ اس کو کرنے ہیں. اور اس میں جتنا نکھار اور جتنا حسن وہ پیدا کر سکے اتنا ہی زمین پر عدل برپا ہوگا. اور جتنا آپ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس میں تغیر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, جو شیطان نے بیسیکلی کہا ہے فلا یغیرن خلق اللہ, کہ میں تو ان کو اس کام میں لگاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جو ہے وہ یہ تبدیلی کریں. یہ اس کا اللہ کو چیلنج ہے. تو یہ فساد ظلم ہوگا زمین پر کہ آپ چیزوں میں رد و بدل کریں, نمبر 1. دوسری اصولی بات اس میں یہ ہے کہ قانون سازی کا شریعت میں پاکستان کے دستور میں جو بنیادی حق ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے. بے شک. یعنی اس کی ہدایت کی روشنی میں قانون سازی ہونی ہے, اور ہم اللہ کے حلال کو حلال کہیں گے اور اللہ کے حرام کو حرام کہیں گے. جب اللہ کے حلال کو حرام کر دیا جائے اور اللہ کے حرام کو حلال کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے تو یہ بنیادی طور پر اسلام قرآن و سنت کی روح سے یہ شرک ہے,
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی مختلف جو ہم توحید ربوبیت ہے, توحید ملوکیت ہے اور توحید حاکمیت ہے, کہ آپ اللہ رب العزت کو اپنا حاکم بھی واحد تسلیم کریں گے. جب آپ اللہ رب العزت کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتے, یعنی اس کو شریعت دینے کا حق اس کا جو اس کا ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے, تو اس کا مطلب یہ ہے, اور آپ اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پر شریعت بناتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خدا کی ذات کے مقابلے میں شرک کر دیا اور خود آپ حاکم بن بیٹھے. یہ دو چیزیں ہیں, ان دو اصولی باتوں کو جب سمجھ لیں گے تو یہ ٹرانسجینڈر کا آپ کو بحث صرف انٹرسیکس کی بحث نظر نہیں آئے گی, یہ آپ کو بحث نظر آئے گی رحمان کی اور شیطان کی آپس میں جو اس وقت جو امتحان گاہ ہم اس وقت موجود ہیں, جہاں ہم نے لڑائی کرنی ہے شیطان کے ساتھ, یہ وہ اس سے آپ کو جڑی ہوئی نظر آئے گی. تو اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر جدوجہد کرنی ہے, ان دو اصولوں کو سامنے رکھ کے کام کریں تو آپ کو یہ پورا بل, پورا قانون جو ہے وہ ایک شیطان کی چال نظر آئے گا اور اس کا مقابلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. اللہ اکبر, بہت خوبصورت بات کیجیے آپ نے, اور میں آپ سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ لوگوں نے بہت زبردست طریقے سے ویلیو ایڈیشن کیا اس پوری ڈسکشن کے اندر. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں وہ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے, اور انشاءاللہ جو آپ لوگوں نے چیزیں ریکمینڈ کی ہیں واقعی میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے. بات یہی ہے کہ ابھی جتنا ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک پریشر کریٹ ہوا ہے, اس کو قائم ہی رکھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں, میری اپنی اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑے وہ کہتے ہیں نا, دا لارڈ ورکس ان مسٹیریس ویز. تو ہو سکتا ہے یہ LGBTQ کا یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے اور یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا ہے, یہ ہمارے ملک اور قوم کے لیے ایک طرح سے بلیسنگ ان جو ہے نا ڈسگائز بن جائے. بلیسنگ ان ڈسگائز اس سینس میں کہ یہ امت تو اکٹھی ہو نہیں رہی تھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ, ہمارے آپس میں ڈفرینسز اتنے زیادہ تھے. تو چلو اس غیر فطری ایکٹ اور غیر فطری عمل اور غیر فطری جو بھی معاملات ہیں ان کے اوپر اگر ملک اور قوم اکٹھا ہو جائے, اور شاید اس سے وہ دروازہ کھلے کہ جہاں پہ ہم دوبارہ سے نظر ثانی کریں اپنے تمام ان احکامات کے اوپر, ان تمام آرڈرز کے اوپر کہ ہمارے ملک میں اور کیا کیا چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو بالکل خلاف شریعت ہو رہی ہیں. تو شاید ہماری امت اب جاگ اٹھے, شاید پہلے اگر ہم سو رہے تھے تو اب اس کے ذریعے ہم جاگ اٹھیں. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور واقعی میں جہاں جہاں پہ بھی ہمارا جو ہے اثر و رسوخ ہے اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی قانونی کارروائی ہم کر سکتے ہیں, جو بھی ایک لیگل اور ایک مورل ہم سٹینس لے سکتے ہیں, اس کو ہم بھرپور طریقے سے سر انجام دیں. آپ تمام افراد کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ آئے, آپ نے قیمتی وقت نکالا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.